ہندوستان کی سیاست آج بھی وہی ہے جو سر سید کے زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں حالات میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس وقت سے بھی ہم لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو سر سید نے سوچا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، جبکہ اس پہ ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ 1947 کے بعد انگریز تو چلے گئے، ملک کو آزادی بھی مل گئی، لیکن حالات بدستور وہی رہے جو سر سید کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت دوہری ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور ایک ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ یہ دونوں پہچان ایک ساتھ کیسے چلے گی، اس ملک کی سب سے بڑی مشکل یہی رہی ہے، اور اس کا حل سر سید نے بڑی آسانی سے کر دیا۔ جب سید جمال الدین بخاری آئے ہندوستان، انہوں نے سر سید سے کہا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف ہماری مہم ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو سر سید نے بتایا کہ سارے دنیا کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ایک جیسے نہیں، ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے دوسرے باشندوں کے ساتھ ملتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں یہاں کے، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے ان کے مسائل ایک ہی جیسے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے کچھ مسائل اس سے مختلف ہیں، اس لیے ہماری دونوں باتیں ایک ساتھ چلیں گی، ہم ہندوستانی بھی رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے۔ یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ ہندوستانی مسلمان ہو کے اس ملک کی بہتری کے بارے میں سوچے، یہ سر سید کی فکر تھی، جس پر پرچم پارٹی کی بنیاد ہے۔ پرچم پارٹی نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو دوسری غیر مسلم قومیں ہیں ان سے مفاہمت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کے ملک کی ضروریات کے لحاظ سے ہم کام کرتے رہے، مگر ہماری پہچان رہنی چاہیے۔ اپنی پہچان کو ختم کر کے ہم نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ دوسری پارٹیوں کے رہتے ہوئے پرچم پارٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کو مسلمان کی پہچان کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کانگریس پارٹی ہو یا آج کل کی سماجوادی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، ان سب کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان کو ایک فرد کی حیثیت سے ماننا چاہتے ہیں، ایک شہری کی حیثیت سے ماننا چاہتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ان کی پہچان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ پرچم پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جس قوم کی سیاسی پہچان ختم ہو جاتی ہے، جس کی معاشرتی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی ثقافتی پہچان ختم ہو جائے گی، وہ قوم ہی قوم نہیں رہتی، وہ بھیڑ ہو جاتی۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ پرچم پارٹی کے بینر کے تلے لوگوں تک یہ پیغام دیں کہ ہم بحیثیت ہندوستانی مسلمان کے اس ملک میں جو سطح ہے اس میں اپنی بھاگیداری چاہتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل اکائی کے طور پر مسلم قوم کو دوسری قوموں کے ساتھ ملا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد تھا ہمارا، جس کے لیے سلیم پیرزادہ صاحب نے پیش رفت کی، اور آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اس پارٹی کی ضرورت اس لیے کہ اب کوئی پارٹی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے تیار کیا ہوگی، بلکہ مسلمانوں کی کسی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے گٹھ بندھن میں۔ شروع سے لے کے آخر تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے الائنس کا، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز آپس سے مل جاتی ہیں، لیکن مسلم قیادت کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے یہاں وہ دعوت نہیں دیتی، بلاتی بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے سرکار بنانے کی تو اس کے ساتھ مفاہمت کر لیتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے، چناؤ لڑنے کے لیے، ملک کے مسائل میں شرکت کرنے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی مسلم قیادت کی کسی پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ نیا طریقہ ہندوستان میں ہے، حالانکہ پرانا ایسا نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں مسلم لیگ سے کانگریس کی مفاہمت ہوئی، اور کیرل میں مسلم لیگ نے کانگریس سے مل کے سرکار بنائی۔ اکالی دل کے ساتھ اب بھی بی جے پی کی حکومت ہے۔ اکالی دل ایک مذہبی پارٹی ہے سکھوں کی، لیکن اس کے باوجود بی جے پی کی علامت اس کے ساتھ ہے۔ بی جے پی اس کے ساتھ مل کے سرکار بھی بنا سکتی ہے، یا کم سے کم الیکشن تو لڑتی ہی پنجاب میں اس کے ساتھ۔
وہ ان کے این ڈی اے کے گٹھ بندھن کے حصے ہیں اکالی دل کے لوگ۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں جنتا پارٹی کا معاملہ آیا تھا اور کانگریس کے خلاف لوک تنتر کو بچانے کے لیے سب لوگ ساتھ آ گئے تھے، اس وقت مسلم مجلس کو بھی جنتا پارٹی نے اپنے ساتھ شریک کیا تھا، اور جنتا پارٹی میں مسلم مجلس اس طرح شریک تھی کہ جب سرکار بنی، کیندر کی سرکار بنی، تو جب مسلم مجلس کے ذوالفقار اللہ صاحب اس میں منسٹر بھی بنائے گئے تھے۔ تو اب تک جو حالات رہے ہیں وہ حالات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاسی اکائی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے تسلیم کیا تھا؟ یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے۔ نئے زمانے کے جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں، یہ مسلمانوں کو سیاسی جماعت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو یا سماجوادی پارٹی ہو یا راشٹریہ جنتا دل ہو یا جنتا دل یو ہو، سبھی کو ہم نے دیکھا ہے۔ یہ لوگ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کسی صورت سے مسلمانوں کی قیادت والی کسی پارٹی کو اپنے ساتھ شریک کر سکیں۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک قیادت والی پارٹی کو ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک اور تھا کہ مسلمانوں کی قیادت والی بہت سی پارٹیاں پہلے سے موجود ہیں۔ جب پہلے سے موجود ہیں تو پرچم پارٹی کو الگ سے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے آئی، ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ دو بڑی پارٹیاں تھیں۔ جو ایک ہندو مہاسبھا تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہندوؤں کی حق کی حفاظت کے لیے کام کرے گی، اور مسلم لیگ یہ سمجھتی تھی کہ مسلمانوں کے حق کی حفاظت کے لیے کام کرے گی۔ لیکن جب بٹوارا ہو گیا ملک کا، تو اس کے بعد ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ سب کو مل کے کام کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے جن سنگھ کے بانی ہمارے شیوا پرساد مکھرجی، انہوں نے ہندو مہاسبھا چھوڑی اور یہ کہا کہ اب ملک آزاد ہو گیا ہے اور سب مل کے رہیں گے، یہاں ہندو مسلم کا سوال نہیں ہوگا بلکہ ہندوستانی کا سوال ہوگا، اس لیے ہندو مہاسبھا کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور انہوں نے جن سنگھ بنائی۔ جن سنگھ کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے تھے۔ ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہی اصول ہے کہ کسی ایک مذہب کے لیے پارٹی نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے وہ پارٹی بنائی انہوں نے۔ کرتے وہ الگ ہم ہیں ہندوؤں کے لیے، لیکن بتاتے یہ ہے کہ ہم سب کا وکاس اور سب کا وشواس چاہتے ہیں۔ پرچم پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ اب تک جو مسلم پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، مسلم نام سے ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، اگر وہ سیکولر پارٹی بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں سیکولر ہے وہ پارٹی، لیکن اس کے بعد اس کا نام ایسا ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم پارٹی ہے، تو دوسرے لوگ اس میں کیوں آئے؟ اسی طرح ہماری اتحاد المسلمین ہے، ان کے ساتھ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی پارٹی ہے، تو دوسرے لوگ اس میں شریک کیوں ہو سکتے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ پرچم پارٹی ایک ایسی پارٹی بن کے آئے گی جو سب کی پارٹی ہوگی، مگر مسلم شناخت کے ساتھ ہوگی کہ اس کا نام اور اس کا کام اور اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی، مگر اس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے۔ یہی سر سید نے کہا تھا کہ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، مگر اس کے دروازے ہر قوم کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے پرچم پارٹی کا قیام کیا، تاکہ نئے زمانے کے لحاظ سے ایک ایسی پارٹی آئے جو ہمارے لیے مسلمانوں کو، دلتوں کو، بیکورڈز کو، سب کو قابل قبول ہو، کیونکہ سارے مسائل ہمارے ایک ہی جیسے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دلت اور مسلمان اور وہ بیکورڈ کبھی آگے نہ بڑھ